صورت زمر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جیسے ہر حکومت آئے دن کوئی نہ کوئی اعلان کرتی ہے، مگر جب کسی خاص چیز کا اعلان کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ بھی خاص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جب کسی خاص عام چیز کا اعلان ہوتا ہے نا تو اس کو لفظ قل 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 اس سے جو ہے اس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھو یہاں قل بھی ہے اور یہ حل بھی ہے، یہ حل جو ہے یہ استفہام کا حرف ہے، یہ نفی کا معنی نہیں دیتا یہاں پہ، اور اس میں تنبیہ ہے۔ تو اب اللہ کا اہم اعلان ہوا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک سے یہ اہم اعلان کر دیں، اہم اعلان کر دیں کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو تنبیہ کی گئی کہ جو ان کو برابر سمجھتے ہیں ان کو تنبیہ کی گئی کہ اس کو برابر نہ سمجھنا، جیسے دن اور رات برابر نہیں، جیسے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، جس طرح مرد اور عورت برابر نہیں، اسی طرح عالم اور جاہل برابر نہیں۔ خبردار، قرآن اور حدیث اللہ کی معرفت کا علم رکھنے والے عالم دین کو اس کے برابر مت کہو جو جاہل ہے، یہ بڑی زیادتی ہے جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے اور دین کا علم حاصل نہیں کیا، یونیورسٹی کا جو ہے سند یافتہ ہے اور ایک طرف دینی مدارس کا فارغ و تحصیل ہے، یہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہے وہ علماء ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم اصل میں خشوع اور خضوع کا نام ہے، جس میں خشوع اور خضوع نہیں وہ جاہل ہے، اس لیے سب سے بڑا جاہل وہ شیطان ہے کہ اس نے علم پر غرور کیا، جو خشوع خضوع سے خالی ہوگا وہ شیطان کا بھائی ہوگا۔ اسی طرح فضیلت علم پر ایک اللہ رب العزت نے صورت آل عمران اور صورت یونس میں فرمایا واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ صورت یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اللہ کے علم کے خزانے وسیع اور فراخ ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کو چاہتا ہے اللہ رب العزت اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، اللہ بڑا فضل والا ہے، تو جس کو اللہ نے علم والی نعمت اور فضل عطا کیا وہ اس پر خوش ہو، کیونکہ یہ دولت اس دنیا سے بہتر ہے جس کو لوگ صبح اور شام جمع کرنے میں لگے ہیں۔ تو علم کی نعمت یہ دنیا سے بہتر اور افضل ہے، اس لیے علماء طلباء اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں۔ اللہ نے جو دولت اور علم تم کو عطا کی ہے وہ زمین اور جائیداد، سونے چاندی محلات سے، کار کوٹی بنگلے سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے علم کی فضیلت میں، ابو داود شریف کی روایت ہے، حضرت ابو درد رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، حضرت قیس فرماتے ہیں کہ کنت جالسا مع ابی الدرداء فی مسجد دمشق فجاء رجل۔ حضرت ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا دمشق کی جامع مسجد میں، تو اچانک ایک آدمی آیا، فقال یا ابا الدرداء انی جئتک من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے کہا کہ اے ابو درداء میں نے اتنا لمبا سفر کیا ہے، مدینہ منورہ سے یہاں پہنچا ہوں صرف ایک حدیث کے لیے، جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ آپ بلا واسطہ براہ راست وہ حدیث آپ علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں۔ تو ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ما جئت لحاجت، اور کوئی حاجت تو نہیں تھی، صرف اس حدیث کے لیے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ ما جئت لحاجہ، کہ مجھے اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف پیغمبر کی حدیث معلوم کرنا ہے۔ تو ابو درد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، آپ نے علم حاصل کرنے کے لیے اتنا طویل سفر کیا تو پہلے مجھ سے آپ علم کی فضیلت سن لو، ٹھیک ہے، جس میں طلب علم پر اور اشاعت علم پر 5 ثمرات اور نتائج ذکر کیے۔
تو ابو دردر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے علم کی فضیلت فرماتی ہوئی سنا۔ پہلا ثمرہ کہ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو دین کی علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، وہ ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ یہ پہلا ثمرہ۔ دوسرا ثمرہ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ جس طرح تم کسی کی تعظیم کے لیے سائے کا انتظام کرتے ہو یا نرم و نازک جو ہے بستر وغیرہ بچھاتے ہو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ طالب علم جس نے زندگی قرآن اور حدیث کی علم کے طلب اور اشاعت میں گزار دی، تم اپنے پروں کے ساتھ اس طالب علم کرنے والے کی تعظیم کے لیے سایہ کر دو اور اس کے قدموں کے نیچے جو ہے پر بچھا دو۔ ہاں۔ تیسرا ثمرہ فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، کہ اس عالم کے لیے تمام چیزیں جو آسمان اور زمینوں میں رہتی ہے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتی ہے، اور مچھلیاں بھی اپنی پانی میں اس کے لیے جو ہے دعا کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے حتی النملۃ فی حجرہا، چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں جو ہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور تیسری روایت میں ہے کہ وَالطَّيْرُ فِي جَوِّ، کہ پرندے فضا میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرا بندہ میری معرفت حاصل کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، تم سب اس کے لیے دعا کرو۔ چوتھا ثمرہ وَإِنَّ الْفَضْلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت راتوں میں عبادت کرنے والے پر اس طرح ہے جیسے تمام ستاروں پر چودھویں کی چاند کی فضیلت۔ ایک روایت میں کفضل اعلیٰ ادناکم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی پر۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء من بنی اسرائیل، کی میری امت کے علماء کی مثال بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہے، کیونکہ وہ بھی ایک بستی کی طرف، ایک قبیلے کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی امت کا عالم بھی اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی قوم اور قبیلے میں اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ پانچواں ثمرہ اس کو یہ فرمایا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، کہ علماء انبیاء کے وارثین ہے اور انبیاء کی وراثت دینار اور دنانیر مال اور دولت نہیں ہے، بلکہ ان کی وراثت وہ جو ہے علمی ہے۔ علماء کو اسی علم کا وارث بنایا گیا، جس نے علم کی دولت حاصل کر لی اس نے دین کا بہت بڑا حصہ جو ہے حاصل کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی اشاعت کرنے والا بھی ہمیں اللہ پاک بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔